سوال ہے، کسی خاتون کا سوال ہے کہ میں ہندی کا ترجمہ والا قرآن پڑھتی ہوں، کیا اس کے لیے بھی مجھے وضو کی ضرورت ہے؟ اور کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو عربی میں پڑھیں، اس کا ترجمہ صرف اگر پڑھ لیا کریں تو یہ کافی نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ایک ہی سوال میں بہت سارے سوال ہیں، 3 سوال ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ میں ہندی کا ترجمہ والا قرآن پڑھتی ہوں۔ دیکھیے، جن لوگوں نے قرآن مجید کے متن کے ساتھ ہندی کا ترجمہ چھپوایا وہ تو صحیح کیا انہوں نے، وہ تو صحیح ہے۔ لیکن صرف جن لوگوں نے قرآن کے متن کو چھوڑ کر کے صرف ہندی کا ترجمہ، ہندی میں قرآن ترجمہ شائع کر دیا ہے، اس کو علماء میں نے جائز نہیں کہا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کیا ہو، چاہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا ہو یا کسی اور نے بھی کیا ہو، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے کسی زبان میں صحیح طور پہ اس کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اس کے متن کو سامنے رکھ کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے تاکہ لوگ متن کو بھی پڑھیں، اس کے سامنے ترجمہ بھی۔ قرآن اس متن کی، اس کی حیثیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس ترجمے کی وہ بات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اس لیے صرف ترجمہ، ہندی میں ترجمہ اگر ہے، متن نہیں ہے اس کا، تو وہ بالکل ہرگز نہ پڑھیے صرف آپ۔ اور جن لوگوں نے بھی شائع کیا ہے، وہ شائع کیا ہے تو غلط کام کیا انہوں نے، وہ صحیح کام نہیں کیا انہوں نے۔ ان کو چاہیے کہ ہرگز آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو صرف ترجمہ جو ہے وہ شائع کرا دیں اور وہ اس کا متن اس کے ساتھ نہ ہو۔ اگر ترجمہ متن کے ساتھ ہے، جیسے اردو میں ترجمے جو شائع ہیں متن کے ساتھ ہیں، اگر ہندی میں بھی ترجمہ ہے تو وہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ متن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں ہندی کا ترجمہ والا قرآن پڑھتی ہوں۔ آپ پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا قرآن پڑھیے جس میں ہندی کا ترجمہ بھی ہو اور اس میں متن بھی ہو تو ٹھیک ہے۔ کیا اس کے لیے بھی مجھے وضو کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے صرف ترجمہ ہے تو اس کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو عربی میں پڑھیں؟ ظاہر ہے اجر و ثواب کے لیے تو ضروری ہے بھائی، اجر و ثواب کے لیے تو اس قرآن کے متن کو بغیر سمجھے ہی پڑھنا ہی اجر و ثواب ہے اس کا۔ اٹک اٹک کر پڑھیں آپ تب بھی جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کے ہر حرف پہ 10 نیکی ہے۔ اور اس میں جو مثال دی ہے آپ نے، حروف مقطعہ کی مثال دی، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم حرف ہے۔ جو الف لام میم جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ یعلم مرادہ، یہ اس میں سے متشابہات میں سے ہے، اللہ یعلم مرادہ، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے۔ تو ظاہر اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت کرنا اور پڑھنا، یہ بھی یہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکی۔ اگر آپ سمجھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کا صرف ترجمہ اگر پڑھ لیا کریں تو یہ کافی نہیں ہے، بالکل ترجمہ پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے اس کی تلاوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منصب بتائے گئے، جو ذمہ داری بتائے گی، تلاوت بھی ہے اور پھر تعلیم کتاب و سنت بھی ہے۔ تو آپ تلاوت بھی کرنا سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، آپ نے سکھایا ہے، اور آپ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح پسند کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ کہ اللہ یحب ان یتلو القرآن ان یقرأ القرآن کما نزل، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ جیسے نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن نے کہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، وزینوا اصواتکم بالقرآن، آپ نے یہ بھی فرمایا۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ تو کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ ابی بن کعب ہیں، معاذ بن جبل ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ سب لوگ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ زید بن ثابت ہیں، اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے کہ اگر فضا کے پرندے بھی رک جائیں